الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی کہ ہدی للمتقین، متقین کے 5 اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. پہلا تھا ایمان بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ اعطاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ. اور چوتھا وصف فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. یہ چوتھا وصف بیان کیا. یہاں پر اس کے 2 جز بیان فرمائے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی، یہاں پر قرآن نہیں کہا کہ آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ بما ما کہہ کے اشارہ کر دیا اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر مطلوب، وہ وحی جو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو دونوں چونکہ وحی ہیں، جو تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. حدیث کے جو مضامین ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ آپ کے قلب پر اتارتے ہیں، انکشاف روحانی کے ذریعے سے آپ کو عطا کرتے ہیں، آپ کو القاء فرماتے ہیں. تو گویا کہ جو دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں مضامین اتارتے ہیں اور آپ اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرتے ہیں. یہ حدیث، اور اس کو بھی وہی قرار دیا، اس لیے کہ قرآن میں فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بھی بات کہتے وہ وحی کے ذریعے سے کہتے. تو گویا کہ وحی 2 قسم کی ہوئی. ایک تو وہ وحی جو قرآن کریم، وحی مطلوب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری وہ وحی کہ جس کو حدیث کہتے ہیں. کیونکہ نبی تو ینطق عن الہویٰ، کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو معلوم آپ جو عام گفتگو فرما رہے ہیں، آپ احادیث بیان کر رہے ہیں، معلوم ہے یہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے. لہذا حدیث کا انکار حقیقت میں اس وحی الہی کا انکار ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے. حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے جی، قرآن بس حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے. قرآن کا قرآن ہونا کہ
کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ تو حدیث نے بتایا۔ سب سے پہلا منکر حدیث ہندو پاک بر صغیر کے اندر غلام محمد پرویز، یہ پرویزی فرقے کا بانی یہ اٹھا، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ودیث کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کے کسی عالم کو اس سے مناظرہ ہوا، کہ مناظرہ کیا اس نے، عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا ایک لمحے کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی آپ پر یہ اعتراض کرے کہ یہ قرآن جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ثابت کرو کہ کیسے اللہ کی کتاب ہے۔ کیونکہ اللہ کا کتاب ہونا یہ کس نے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے انکار کریں کہ یہ اللہ کی تم کتاب قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا ثابت کرو۔ تو بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی فرماتے میں غار حرا میں تھا، فرشتہ آیا اور فرشتے مجھے کہا اقرا اقرا اقرا، گویا کہ 3 مرتبہ مجھے اقرا اقرا کہا، تو اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ جب کہا تو میں نے یہ پڑھا، تو گویا کہ اس غار حرا کے اندر یہ اقرا کی جو ہے قرآن اترا، تو گویا کہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب۔ اس عالم نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں اس قرآن کا اللہ کا کتاب ہونا بغیر حدیث کے ثابت نہیں ہو سکتا، تو حدیث کا انکار کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ اس کا تو اللہ کا کتاب ہونا بغیر حدیث کے تم ثابت نہیں کر سکتے۔ نبی یہی بتائے گا کہ مجھے غار حرا میں وہی اتری، جبرائیل فرشتہ آیا، اس طریقے سے مجھ پہ قرآن اترا، تو قرآن کا اللہ کا کتاب ہونا یہ بغیر حدیث کے ممکن نہیں ہے، تو حدیث کا انکار کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ لاجواب ہو گیا، نعرہ تکبیر لگ گیا۔ تو بات وہی ہے کہ بات کے اندر سینس نہیں، نان سینس بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو میں نے بتایا دونوں ہیں، ایک وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کریم، ایک وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کی شکل میں اس کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی۔ اس لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش اور محبت سے فرمایا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار میں میاں جی کہتے تھے۔ کہا یہ تو میاں جی کا کمال ہے، یہ تو میاں جی کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ میری حدیث ہے، ورنہ ہم نے تو دونوں باتیں ایک ہی ہونٹ سے نکلتی دیکھی، انہی ہونٹوں سے قرآن جاری ہوا، انہی ہونٹوں سے حدیث جاری ہوئی، ہم نے تو ایک ہی منہ سے دونوں باتیں نکلتے دیکھی ہیں۔ اب تم ظالموں یہ کہتے ہو ایک وقت میں یہ ہونٹ چومنے کے قابل اور دوسرے وقت میں یہ ہونٹ رد کرنے کے قابل؟ تم لوگ عقل کے ناخن لو، انہی ہونٹوں سے قرآن جاری ہو رہا ہے، انہی ہونٹوں سے حدیث جاری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا، تو بما انزل، اس لیے فرمایا کہ بما ماں کہہ کے اس کو عام کر دیا کہ تاکہ وہی مطلوب یعنی قرآن بھی اس میں شامل اور وہی غیر مطلوب حدیث بھی اس میں اندر شامل، ان دونوں پر جو ایمان رکھتے ہیں فرمایا یہ ایمان والے۔ چاچی آج حدیث کا انکار کرنے والے سمجھ لیں کہ بما انزل الیک کے اندر تم داخل نہیں ہو، اس لیے تم وہی مطلوب پر تو ایمان رکھتے ہو اور وہی غیر مطلوب جو کہ وہی ہے اور بما کہہ کے قرآن نے اس کو ذکر کیا، تم اس زمرے میں داخل نہیں، لہٰذا تمہارا ایمان ناقص جو ہے وہ ضائع ہے۔ آج بھی بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ حدیث پر آ کر جو شروع کر دیتے قدغنی، اجی حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی، یہ لکھا گیا۔ یہ ایک مستقل موضوع اپنے وقت پہ کروں گا۔ حدیثیں تو نبی کے زمانے میں لکھی گئی، نبی نے خود کہہ کے لکھوائیں۔ اکتبوا لی ابی شاہ، مصر سے ایک صحابی آیا اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھول جاتے احکام وغیرہ، آپ مجھے کچھ احکام لکھوا دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابی شاہ اس کی کنیت تھی، اس ابو شاہ کے لیے لکھ کے دے دو۔ کیا لکھا تھا؟ آپ کی حدیثیں، آپ کے بتائے احکام، کیونکہ قرآن لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن تو ویسے لکھا ہوا تھا، لیکن کیا لکھ کے دینے کی ضرورت تھی؟ وہی غیر مطلوب جو حدیثیں تھیں، جس میں احکام تھے، جس میں تشریح تھی، جس میں تفصیلات تھیں۔ فرمایا اقتلوا ابی شاہ، اس ابی شاہ کو لکھ کے دے دو۔ تو کتابت حدیث کا حکم تو نبی نے اپنے زمانے میں خود دے دیا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اس کے صاحب موجود ہیں۔ خیر، تو فرمایا بما انزل الیک کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی
اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر وحی کی گئی، یعنی موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، گویا کہ نوح پر، تو پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے ہیں ان پر جو وحی نازل کی گئی، ان دونوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، فرمایا کہ ان کا ایمان مکمل۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی اس کو پہلے ذکر کیا کہ ایمان رکھتے اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو پہلوں پر نازل کی گئی۔ حالانکہ پہلے جو وحی نازل ہوئی تو وہ تو مقدم ہے، پہلے ہے، قدیم ہے، تو پہلے اس کا ذکر کرتے پھر آپ کی وحی کا ذکر کرتے۔ ترتیب کا تقاضا تو یہ تھا، جو قدیم ہے اس قدیم کو پہلے ذکر کرتے، جو جدید ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے، لیکن یہاں جدید کو پہلے ذکر کیا کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل کی گئی۔ تو یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اصل میں عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے ترتیب بدلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی گئی اس کا مرتبہ پہلی والی وحیوں سے بلند ہے، کیونکہ نبی کا مرتبہ بلند، لہذا ان کی وحی کا مرتبہ بھی بلند۔ تو یہ مراتب کے درجات تھے، تو مرتبے کے اعتبار سے چونکہ آپ کی طرف بھیجی گئی وحی جو ہے وہ مقدم تھی، لہذا اس کو پہلے ذکر کیا، اور جو پہلوں پہ نازل کی گئی وہ مرتبے کے اعتبار سے آپ کی نسبت سے کم درجہ تھا، لہذا اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں، بلکہ عام طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب پر جب تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تورات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ حضرت موسیٰ کے احکام کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ عیسیٰ کی بات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ایمان سب کو مانتے ہو، سب کو سچا مانتے ہو، لیکن سب ان کی باتوں پر فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ اعتراض میں آ رہا ہے؟ اگر سچا قرآن کو مانتے ہو، اس کو فالو کرتے ہو، تو رات کو بھی سچا مانتے ہو لیکن فالو نہیں کرتے، یہ ماننا کیا ماننا ہوا؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ یہ سوال سے میں آیا؟ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو ترتیب یہاں بدلی ہے، اس ترتیب میں اس کا جواب دے دیا۔ پہلے آپ ایک اب حصی مثال سے سمجھیں، دیکھو دنیا میں 3 طرح کی کرنسیاں چلتی ہیں۔ ایک کرنٹ کرنسی جو مارکیٹ میں ابھی چل رہی ہے، ایک فیک کرنسی جو جعلی کرنسی، عید مبارک والا نوٹ، 100 کا عید مبارک لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ابے یار یہ تو چلتا نہیں۔ چلتا کیوں نہیں؟ اس پہ تو عید مبارک بھی ہے بھائی، یہ تو ایکسٹرا چلنا چاہیے۔ ابے یار فیک ہے، نہیں چلتا۔ اور یہ تیسری کینسل کرنسی جو کینسل ہو چکی، صحیح ہے لیکن کینسل ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے جو فیک کرنسی ہے وہ تو فیک ہے، وہ تو جھوٹی ہے۔ اگر کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی کتاب دنیا کے اندر لایا، وہ تو جھوٹے نبی اور جھوٹی کتابیں، وہ تو رد ہو گئی۔ اب اس کے بعد کرنٹ کرنسی اور کینسل کرنسی رہ گئی۔ تو مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ اگر کوئی کینسل کرنسی دیں جو صحیح ہے لیکن کینسل ہو چکی ہے، آپ جب کسی کو دیں گے کہ نہیں جی نہیں یہ نوٹ اب نہیں چلتا بھائی، آپ بینک سے اس کو چینج کریں، آپ مجھے اس وقت جو چل رہا وہ دیں، یہ کہے گا نا۔ تو وہ کینسل کرنسی نہیں لے گا، وہ کرنٹ کرنسی لے گا۔ اب آپ کینسل کرنسی کا کیا کریں گے؟ آپ بینک لے جائیں گے، بینک میں جا کے کہیں گے یار یہ میرے پاس 10 لاکھ پڑے ہیں، یہ کرنسی کینسل ہوگی، لیکن کرنسی تو اپنے وقت میں جینون تھی، اپنے وقت میں صحیح تھی، اور اس کو بینک یہ نہیں کہے گا یہ فیک کرنسی ہے، بینک ہاں بالکل صحیح، لائیے 10 لاکھ اور کرنٹ 10 لاکھ یہ لیجیے، یہی ہوگا نا۔ معلوم ہے کہ کینسل کرنسی جو ہوتی ہے اس کو قانون، سوسائٹی اور عقل و دانش کو بالکل صحیح مانتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ جعلی اور فیک نہیں ہے، لیکن یہ چلے گی نہیں، چلے گی کرنٹ کرنسی۔ اگر چلانا چاہتے ہو اس کو کرنٹ کے اندر کنورٹ کر لو تو یہ چلے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک وہ شریعت جو فیک ہے، وہ نبوت جو فیک ہے، اس کا تو یہاں بحث ہی نہیں ہے، لیکن وہ شریعت اور وہ نبی کی نبوت جو کہ کینسل ہو چکی ہے، جو شریعت کینسل ہو چکی ہے، وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ اپنے وقت میں بالکل صحیح تھی، لیکن اب کینسل ہو چکی، کینسل ہو کر کرنٹ کرنسی آ گئی۔ نبی آخر زمان جب آئے وہ قرآن کریم لائے، یہ کرنٹ کرنسی ہے، وہ ان کے نبوت آئی، ان کی شریعت ہے، یہ کرنٹ کرنسی ہے، لہٰذا اس پر اگر عمل کرنا ہے آپ اس کے اندر اس کو کنورٹ کریں، اس کے اصول و قواعد پر اتر آئی، لہذا یہ اب چلے گی، اگر نہیں اتری تو نہیں چلے گی۔
تو ہم عیسیٰ کو سچا مانتے ہیں، لیکن اب ان کی نبوت چلے گی نہیں، وہ سچی نبوت لے کے کینسل اب نہیں ہے، اب تو کرنٹ نبوت چلے گی، نبی کی نبوت، ان کے شریعت عیسیٰ کی، موسیٰ کی شریعت موسوی صحیح، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، لیکن عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ مارکیٹ میں چلے گی نہیں، اب مارکیٹ میں محمد کی شریعت چلے گی۔ اس لیے یہاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کے شریعت اور وہی کا ذکر پہلے کیا کیونکہ کرنٹ کرنسی ہے، کیونکہ پہلے آپ کرنٹ کرنسی دکھائیں گے تو آپ سودا ملے گا، اور جو کینسل کرنسی تھی اس کو بعد میں ذکر کیا، وہ کینسلڈ ہے، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس پر ہمیں کوئی نفع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا، کرنٹ کو پہلے ذکر کیا اور کینسل کو بعد میں ذکر کیا۔ اس لیے یہاں پر بما انزل الیک کو پہلے لائے اور وما انزل من قبلک کو بعد میں لائے۔ اس لیے ان لوگوں کے جواب ہو گیا جو یہ کہتے ہیں جی آپ موسیٰ کو مانتے تو فالو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو آپ کے کلاس روم کے اندر آپ کا استاد ہے، اب سارے مدرسے کے استادوں کی آپ عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن آپ مانتے ہیں اپنے ٹیچر کی، اپنے استاد کی، آپ کا استاد جو آپ کو پڑھا رہا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اس پر آپ عمل کرتے ہیں، لیکن اسکول کے کلاس کے باقی استادوں کی توہین نہیں کرتے۔ آپ انہوں کہتے ہیں ہاں جی یہ اسکول کا ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں، یہ کون صاحب ہے؟ ہمارے اسکول کے استاد ہیں، ہمارے اسکول کے سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، یہ کرتے ہیں نا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ جعلی آدمی ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کائنات کے اندر گویا کہ یہ کلاس روم ہے، اپنے اپنے وقت کے اندر نبی آئے ہیں، اپنے اپنی امتوں اور کلاس روم کے اندر پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم جس کلاس روم کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ شریعت محمدی ہے اور اس کا پڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہے، لہٰذا یہ استاد کو ہم فالو کریں گے، اس کی شریعت کو ہم مانیں گے، باقی کی ہم عزت کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت کے اسکول کے ٹیچر ہیں، لہٰذا ہم ان کا بھی انکار نہیں کریں۔ اس لیے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت ہی پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ان کا پانچواں وصف ذکر کیا کہ آخرت، اور یہ عجیب عقیدہ ہے، یہ آخرت کا عقیدہ عجیب ہے۔ اگر کسی کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے، پہلی بات تو فکر پیدا ہو جائے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں فکر پیدا ہو جائے کسی چیز کی، اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ فکر سب سے پہلی شرط ہے، فکر کسی بھی کام کی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں یہ سویرے سویرے نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کیا بات ہے کہ اسی صبح 4 بجے اگر اس کی فلائٹ ہے، صبح 4 بجے اس کا سفر ہے، تو کیا بات ہے اس کی 4 بجے سے پہلے آنکھ کیوں کھل جاتی؟ کیونکہ سفر کی فکر ہے، اس نے فکر اپنے اوپر ایسی سوار کر رکھی ہے، ارے 4 بجے میری فلائٹ ہے، 3:30 بجے مجھے جاگ کر تیار ہو کر 4 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو آپ کے 3 بجے آنکھ کھل جائے گی، بلکہ اس سے پہلے 3 دفعہ بھی کھلے گی، پھر گھڑی دیکھ کے او نہیں یار ابھی گھنٹہ پڑا پھر سو جائیں گے، یہ ہوگا نا، یہ فکر۔ فرمایا دیکھو اس فکر نے آپ کی سستی کاہلی سب ہوا کر دی۔ فرمایا چونکہ اصل میں غفلت یہ سب سے بڑا مرض غفلت ہے، آج ہماری نمازوں میں سستی، روزوں کے اندر جان نہیں، زکاتوں میں کوئی تاب نہیں، فرمایا کہ صرف غفلت کی وجہ سے، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے ہم پر غفلت ہے، ہم سوچتے یار آخرت دیکھی جائے گی، تو غفلت کی وجہ سے ہمارے دین کے اندر جان نہیں ہے، ہمارے دین بودے اور کمزور ہو گئے۔ فرمایا اس غفلت کو تم فکر سے بدل لو، فرمایا جیسے سفر کے لیے تم متیقظ رہتے ہو، فرمایا دین کے ہر امر کے لیے اسی طرح بیدار رہو گے۔ فکر، اور فکر جب آخرت کی ہو جائے تو فکر آخرت تو ایسی چیز ہے کہ 4 دیواری کی تنہائیوں میں پہرے لگا دیتی ہے، جنگل کی خلوتوں میں پہرے لگا دیتی ہے، جلوتوں کی رونقوں میں پہرے لگا دیتی ہے، پیرس کی روشنی ہوں، امریکہ کی اونچی بلڈنگیں ہوں، گویا کہ فرانس کی وہ جب زور بازاری ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کیا ہوگا؟ یہ فکر آخر جب لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ انسان گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، کیونکہ سوچے گا یار آخرت میں کیا جواب دوں گا، اللہ کیا جواب دوں گا، بس یہ فکر آخر۔ اسے فرمایا کہ ان کا ایک بہترین وصف یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یوقنون وہ بالآخرت مقدم کر کے گویا کہ حصر کر دیا کہ آخرت ہی پر یہی لوگ ہی تو یقین رکھتے ہیں، اتنا آخرت میں یقین ہے ان کو کہ بے آخرت سامنے کھڑی۔ تو اس لیے فکر آخرت پیدا کرو، تمہاری نمازوں میں تاب پیدا ہو جائے گی، کیوں اگر نماز گنڈے دار پڑی تو یہاں امام مؤذن کو پتہ نہیں، گھر والے کہہ کے نماز پڑھایا، لیکن اللہ کے ہاں نماز کا جواب کیا دوں گا؟ اسے نماز تنہائی میں بھی ایسی پڑھے گا شاندار کہ اللہ کے ہاں منظور ہو جائے، یہ دنیا دیکھے نہ دیکھے۔
تو فکر آخرت تمہارے ہر عمل کو درست کر دیا. تنہائی میں بیٹھا ذکر کرے گا, پورے تیقظ سے کرے گا. ارے میری بیوی دیکھے نہ دیکھے, بچے دیکھے نہ دیکھے, لیکن مجھے تو اللہ کے ہاں سے اجر چاہیے, لہذا اللہ دیکھ رہا ہے, لہذا اچھا اور شاندار ذکر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہوں گا. تو فکر آخرت ہر چیز آسان کر دے گی. لکھا ہے کہ الپ ارسلان یہ اپنے وقت کے اندر ایک بادشاہ تھا, اپنے حواریوں کے ساتھ شکار پہ نکلا. شکار پہ نکلا تو شکار کوئی ملا نہیں. اب ظاہر ہے کہ حواریوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اور بادشاہ اسلام کو شکار کوئی نہیں ملا تو خطرناک بات ہے. انہوں نے کیا کیا, دیکھا کہ جنگل میں ایک بیوہ تھی, اس کو جھونپڑا تھا, وہاں ایک گائے بندھی ہوئی تھی. انہوں نے بیوہ کی گائے پکڑی, ذبح کی, کباب بنائے اور بھون کے جب بادشاہ کو کھلا دیے. کہتے یہ کیا کہ جی شکار کیجیے, نیل گائے شکار کیے, نیل گائے کے کباب. اب پکے ہوئے کیا پتہ چلتا کہ نیل گائے کے کہ سفید گائے کے. وہ بڑا خوش ہوا, چلو جی شکار ہمارا یہ اچھا رہا, یہ سفر ہمارا. اب یہ بڑھیا جب شام میں واپس آئی, وہ لکڑیاں وکڑیاں کاٹنے کے گھر پہنچی, اوہ پتہ چلا یہ تو الپ ارسلان کے جو لوگ ہیں انہوں نے گائے ذبح کر دی. بڑی پریشان, لیکن وہ بھی دلیر تھی. اب وہ پتہ چلا کہ الپ ارسلان اپنے قافلے کے ساتھ واپس جا رہا ہے. تو ایک پل تھی, ایک پل, اس پل سے جب قافلہ گزرتا تو آہستہ ہو جاتا تھا. یہ اس پل پر جا کر کھڑی ہو گئی, پل پر جا کے کھڑی ہو گئی. اب جناب وہ قافلہ جب گزرا, جیسے الپ ارسلان کا گھوڑا آگے بڑھا, اسے جلدی سے اسے لگام پکڑ لی اور کہنے لگی کہ الپ ارسلان میرے حق کا جواب, میرے سوال کا جواب اس پل پر دیتے ہو یا پل صلات پر دیتے ہو؟ کس پل پر جواب دینا ہے, بات کرو ابھی. اس پل پر جواب دیتے ہو یا پل صلات پر جواب دیتے ہو؟ کیونکہ وہ بھی پل ہے, یہ بھی پل ہے, پل کراس وہ بھی کرنی ہے, کہاں جواب دینا ہے؟ وہ فوراً اتر گیا, کہا کہ نہیں بی بی, میں اسی پل پر جواب دیتا ہوں. اس پل سے گزرنا تو میری تاب نہیں ہے, کیا خیریت ہے؟ کہا کہ تیرے بندوں نے میری گائے ذبح کر دی اور ذبح کر کے کباب تمہیں کھلا دیے, کوئی شکار وکار نہیں کیا ہے. آواز لگائے کیا بات ہے؟ اب ڈانٹا لوگوں, جی اصل میں یہ شکار ملا نہیں تھا. تو ہم نے کہا جی آپ ناراض نہ ہو, ہم نے اس کی گائے ذبح کر دی. تو الپ ارسلان نے کہا کہ بی بی آخرت کے پل پر جواب دینا میری طاقت نہیں ہے, میں یہیں پر تیری اس کا جواب دیتا ہوں, اور تیری ایک گائے کے بدلے میں 70 گائے تجھے دیتا ہوں, لیکن تجھے معاف کر دے تاکہ کل پل صراط پر میرا گریبان نہ پکڑے. یہ فکر آخرت تھی. تو الپ ارسلان نے ایک گائے کے بدلے 70 گائے اس کو دی. اگر فکر آخرت نہ ہوتی تو کیا وہ ہاتھ چھڑا کے چلا جاتا اور جائے بی بی, جیسے آج کا حکمران کہا جی چھوڑیے جی, اجی ہٹیے. بلکہ اول تو کرندے پہنچ نہیں دیتے اس تک, کوئی پہنچ بھی جائے تو اٹھا کے بھگا دیتے ہیں, اور حکمران بھی کہتا ہے سائڈ پہ کرو ان کو, ایسے فقیر بڑے پھر رہے. کیوں؟ آخرت کی فکر نہیں. خلیفہ مہدی بڑے خلیفہ گزرے ہیں, انہوں نے ایک محل بنایا, بڑا خوبصورت محل بنایا. اب لوگوں کا جی میرے محل کو آ کے دیکھو کیسا ہے, نمائش ہوتی ہے نا, اب آ کے پبلک دیکھی, واہ واہ کیا محل ہے, کیا کھڑکیاں, کیا حسن و جمال, کیا قالین, کیا فانوس, باتیں کر رہے ہیں. ایک درویش بھی آ گیا اللہ والا, وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو خلیفہ مہدی نے کہا کیا بات ہے, منہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے محل میں 2 نقص ہیں, 2 نقص. وہ بڑا حیران ہو کہ یار ہر بندہ تعریف کر رہا ہے, یہ نقص نکالنے والا کہاں سے ہے؟ کہ کیا نقص ہے؟ کہا جی ایک نقص یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, اور دوسرا نقص یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. کیونکہ بندے کو تو ہمیشہ کا شوق ہوتا ہے یار بس پکی نوکری مل جائے. دیکھو کرائے کا مکان ہم کیوں نہیں لیتے یار, اپنا مکان لینا یار اپنے اور کرائے کے مکان میں فرق بتا دو مجھے. کوئی فرق نہیں, صرف ایک خیال کا فرق ہے کہ یار اپنا ہے. کرائے اور اپنے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کمرے, بلکہ ہو سکتا ہے کرائے کا 5 کمرے کا مکان ہو اور اپنا ذاتی آپ 2 کمرے کا خرید سکے ہوں, لیکن خیال کے تصور سے آپ کو تسکین ہوتی ہے یار اپنا ہے یار, ورنہ فنا اس نے بھی ہونا, فنا اس نے بھی ہونا ہے. تو یہ اپنے کا جو تصور ہے کہ یار بس اس میں سب کوئی ہمیں نکالے گا نہیں, اب آرام سے بیٹھے ہیں. تو فار ایور کا جو تصور ہے انسان کی نیچر ہے کہ یار ہمیشہ, تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ کی جنت دیں گے, کیونکہ انسان کو ہمیشہ رہنے کا بڑا شوق ہے, ہمیشہ رہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہاں ہمیشہ رہیں گے؟ ہاں ہمیشہ. اچھا ہمیشہ؟ ہاں بھائی ہمیشہ کیا ہو گیا کہ حضرت یعنی کوئی چینجنگ نہیں, سب ایسی ہمیشہ؟ ہاں بھائی ہمیشہ رہیں گے. کیوں کیا ہوا؟
کہا حضرت بور ہو جائیں گے بور ہو جائیں. اب امریکہ میں رہنے والے ہمیشہ کہاں رہنا چاہتے ہو کہ یار سوئٹزرلینڈ چلو یار 10 دن سوئٹزرلینڈ میں لگاتے ہیں, چلو یار میکسیکو گھوم کے آتے ہیں, یار چلو یار بنگلہ دیش کے دریا پہ گھوم کے آتے ہیں, مچھلیاں کھاتے ہیں. یہ کرتا ہے نا, ٹکتا نہیں ہمیشہ کے لیے, الا یہ کہ مجبوری ہو, انہوں نے باندھ دیا ہو تو بیٹھا بیچارہ. تو یہ انسان کی نیچر. تو کہتا جی حضرت ہمیشہ رہیں گے, یہ تو بڑا بور ہو جائیں گے. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا بات سن, اس دنیا کے اندر تو ہمیشہ رہنا چاہتا ہے یا مرنا چاہتا ہے؟ نہیں جی نہیں, کیوں مرنا چاہتا, میں تو چاہتا ہوں میں قیامت تک زندہ رہوں, اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمیشہ رہے. کہا کہ یہ دنیا یہ گندی سی دنیا, اس کے اندر اللہ نے ایسا حسن و جمال رکھا کہ تو ہمیشہ قیامت تک اس میں رہنے کو تیار, 1000 سال بھی تیری عمر ہو تو اس میں رہنے کو تیار, تو بوریت فیل نہیں کرتا. تو جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائی ہمیشگی کی نیت سے ہے, اللہ نے اس کو کتنا حسین بنایا ہوگا, وہاں آدمی کے بور ہونے کا سوال ہی نہیں. جبکہ اس کو فنا کرنے کی نیت سے بنایا, اس کو اتنا حسین بنایا کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. جس کو ہمیشہ رکھنے کی نیت سے بنایا ہو, اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. کہا کہ بور نہیں ہوگا بھائی, وہاں تو ہر دن پھل کا ذائقہ بدلے گا, ہر دن اس کی رعنائی بدلے گی, ہر دن اس کا رنگ و روپ بدلے گا. لہذا لکھا ہے کہ ہر لمحہ اس کی نعمتوں میں لذتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا, اس کے رنگ و روپ میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہے گا, پھلوں کی مٹھاس اور ذائقے میں ہر لمحہ اضافہ ہو جائے. آج پھل کھائے اس کا جو ذائقہ ہے, اگلے دن کھائے گا وہ ذائقہ ڈیفرنٹ اس سے. اور کیوں کہ اس ترقی کا نام جنت ہے, ترقی کا نام, کسی جگہ ٹھہر جانے کا نام جنت نہیں ہے. وہاں لذت ختم ہوگی تو جنت کیا رہی, وہاں پہ لذتوں کا انقطاع نہیں, وہاں لذتیں قائم رہیں گی, لذتیں قائم رہیں گی, وہاں لذتوں کا انقطاع نہیں ہوگا. یہاں تک کہ حوروں کے ساتھ انسان جب مقاربت کرے گا تو وہاں پر اس کی لذت کی انقطاع نہیں ہوگی, بلکہ ایک آواز آئے گی کہ بس کر, کسی دوسری کا بھی حق ہے, اس کے حق کو پورا کر. اس آواز کی وجہ سے وہ ہٹے گا, ورنہ وہاں انقطاع نہیں کسی لذت کا, لذت کا انقطاع نہیں ہے, وہاں قائم رہے گی ہمیشہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جنت فرمایا, جس نے دنیا ایسی بنائی کہ چھوڑنے کو تیار نہیں, تو آخرت کیسی بنائی ہوگی. تو وہاں بوریت کا سوال نہیں بھائی. تو خیر, تو کہنے کا مقصد یہ, تو خلیفہ مہدی سے یہ کہا کہ اس میں 2 نقصے ہیں, ایک نقصے کہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا, اور دوسرا نقصے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ فکر آخرت کا سبق دے دیا درویش نے کہ آخرت پہ نظر رکھ خلیفہ مہدی, ان میں مٹی کے محلوں سے کچھ نہیں ہونا. وہاں اگر تو نے کچھ بنا لیا, یہ قبر تو نے اگر سنوار لی, تو وہاں بیڑا پار. تو وہاں پر جب تو اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سرخرو کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت ایسی پیدا کر دے کہ ہماری نمازوں میں رونق آ جائے, ہمارے روزوں میں جان پیدا ہو جائے, ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر طاقت ہو, ایمانوں کے اندر قوت ہو. اس لیے کہ فکر آخرت کو وہاں جواب دینا ہے, قبر سنوارنی وہاں جواب دینا ہے. یہ غفلت کا پردہ ہم سے ہٹ جائے تو پھر دیکھو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مزہ دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.